انہوں نے جب ایسی اسٹیٹمنٹ دے ہی دی ہے تو اب حکومت وقت کو چاہیے کہ ان پہ ڈیفیمیشن کا کیس کرے، اور لطیف کوسا کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، یہ بات قیامت تک وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو نون لیگ جو ہے وہ بری طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہے اس وقت۔ عمران خان کی بیڈ گورننس کو بھول چکے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، ابھی بھی پی ڈی ایم کے 16 17 18 مہینے کی بری گورننس ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں مہوش تبسم۔ ناظرین، اس وقت جو سچویشن ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں چل رہی، مبشر صاحب سوشل میڈیا پر اور ویسے بھی ٹی وی پر نیوز دیکھ کر بڑی تشویش سی ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ صورتحال کبھی کنٹرول میں آئے گی؟ بیکاز اب تو امریکہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ نہیں ماوش، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ذرا جلد صورتحال کنٹرول میں آئے گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غالباً یہ حملہ 2-3 سال کی تیاری کے بعد کیا گیا، اور بڑا ہی آرگنائزڈ حملہ ہے، اور بہت کاری ضربیں لگا رہے ہیں وہ۔ اور ابھی تک انہوں نے یہ، اگر میں کہوں کہ اسرائیل کے دانت کھٹے کیے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ بالکل صحیح کلیم ہوگا۔ اور اب تو انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت کاری ضربیں لگ گئی، اور انڈیا اور اسرائیل کی تو پارٹنرشپ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ان کا میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت سیریس، بلکہ ان کی جو لینگویج ہے وہ تو اس طرح کی ہے کہ جب سورج بادلوں کو پھاڑ کر چیر کر نکلا تو ایک دم سے دھماکے شروع ہو گئے، یعنی جس طرح کی زبان میں کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں رشیا بھی انوالو ہو گیا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اس میں چائنا کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، ایران تو کھل کر انوالوڈ ہے، ٹرکی کی بھی لنکیجز آ رہی ہیں بیچ میں۔ تو کلیئرلی دنیا جو ہے پولرائزیشن اس کی یا اس کی ڈویژن جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ ہے، اور پورے کے پورے اس مسئلے کے اوپر۔ تو ابھی تو اگر فرض کریں اس سائڈ سے روکتے ہیں تو اسرائیل نے اپنا کاؤنٹر offensive آج شروع کر دیا، اور وہ ٹیکٹیکل ویپنز وغیرہ سب کچھ استعمال کرنے کو تیار ہیں جو امریکہ افغانستان کے اندر ہتھیار استعمال کر چکا ہے میس ڈسٹرکشن کے، وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جلدی ختم ہوگا۔ سر، خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب کے بیرک کی دیوار گرانے کا حکم ہو گیا ہے، اور انہیں باغ تک واک کی رسائی بھی حاصل ہو گئی ہے۔ سر، خان صاحب کافی غصے میں ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کپتان کے جو حوصلے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کیونکہ میری ملاقات نہیں ہوئی ہے یا میری بات نہیں ہوئی ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا حوصلے کم ہوئے ہیں کہ زیادہ ہوئے ہیں، وہ تو ایک غلط سٹیٹمنٹ ہوگی اگر میں اپنی طرف سے یہ چانسز ہیں ملنے کے، ملاقات کرنے کے؟ نہیں، کیونکہ دو ریزنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے جیل میں کسی سے ملاقات کرنی ہو اور آپ جیل میں جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو اس پریزنر کو پوچھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ملاقاتی ہے، آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں، تو وہ پریزنر اگر انکار کر دے تو آپ نہیں مل سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میرا نہیں خیال کہ ایسی سچویشن میں وہ ملے یا کوئی ایسی بات ہے۔ تو جہاں تک ان کے ڈیمانڈز کا تعلق ہے تو انہوں نے بہرحال گرا دی ہے دیوار، اور اب باغیچہ تک رسائی ہو گئی ہے، وہ واک کر لیں، سب کچھ کر لیں۔ اب بیرک تو صاف ستھری تھی جو ان کا کلیم تھا، اب دیوار کرا کے وہ ان کی باقی شرطیں بھی مان لی گئی ہیں۔ اب کیوں غصے میں ہیں خان صاحب، واللہ عالم، مجھے نہیں پتا۔ سر، علیمہ خان یہ کہہ رہی ہیں مجھے تو خان صاحب کے چہرے پر بڑا نور نظر آ رہا ہے، ماشاءاللہ 4 بار وہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو سر، ان کے وکیل تو کچھ اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو یہ دو الگ الگ موقف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دونوں الگ الگ طریقوں سے میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا پہ اتنی دیر ہماری تصویریں رہیں، ہمارے بیانات چلیں، ہم ہیڈ لائن۔ علیمہ خان بھی کیوں نہیں ہے اپنا، میں بھی ہیڈ لائنز کا حصہ رہوں۔ دیکھیں، جب عمران خان کا آخر ہو رہا ہے نا، اب پولیٹیکل آخر میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو بشرا بیگم ہو، عارف الوی ہو، کوئی اور ہو، علیمہ ہو، سب کی خواہش ہے نا کہ وہ پارٹی کی اوپر وہی ہوں، تو وہ نظر آنا چاہتے ہیں ایسے ٹائم پہ کہ جناب میں ایکٹیو تھی اور یا میں ایکٹیو تھا۔ ان کو عمران کے چہرے پہ نور نظر آ گیا، وکیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا برے حال ہے، وہ کہتی ہیں جو ان کو ورزش کے لیے سہولیات نہیں دی جا رہی۔ اب جم تو نہیں بن سکتا نا جیل میں ان کے لیے، تو وہ گھر ہے، گھر تو نہیں ہے، جیل ہے۔ تو پہلے علیمہ خان ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان کو کتابیں بھی مل رہی ہیں، ان کو قرآن بھی مل رہا ہے، اب ان کو واک کے لیے بھی جگہ مل گئی، تو اور ان کو کیا چاہیے تھا۔
وہ کہتی ہیں عمران خان اس بار ٹوٹیں گے نہیں ان سے، نہ ٹوٹیں، اسے فرق کیا پڑتا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کو تو تباہ کر دیا، کافی ہے۔ سر خان صاحب کے جو وکیل ہیں سردار لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ خان صاحب کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ سر یہ بڑا ایک سنگین قسم کا الزام ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے جیل حکام کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے؟ نہیں، جیل حکام کو نہیں، میرا خیال ہے کہ منسٹر آف انٹیریئر کو آنا چاہیے، اور لطیف کھوسا کیونکہ ایک لائر ہے اور ان کو اپنی الفاظ کے چناؤ کا پتہ ہونا چاہیے، انہوں نے جب ایسی اسٹیٹمنٹ دے ہی دی ہے تو اب حکومت وقت کو چاہیے کہ ان پہ ڈیفیمیشن کا کیس کرے، اور جس میں آ کے وہ ثابت کریں کہ جو انہوں نے کہی ہے بات اس کے کیا ریزنز ہیں، کیا محرکات ہیں، اور لطیف کھوسا کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ بات قیامت تک وہ ثابت نہیں کر سکتے، اور اس ایسی بات میں کوئی صداقت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال میں نے کہا نا کہ میڈیا ویز لینی ہے، ایئر ویز لینی ہے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سر یہ بات بار بار کی کیوں جا رہی ہے خان صاحب کو زہر دینے کی کوشش؟ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، جب سے خان صاحب جیل ماوش اپنا زہر دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک دفعہ دیتا ہے نا آدمی، 2 مہینے سے یہی بات ہو رہی ہے، اور کتنا کچھ سلو پوائزن یار، سلو پوائزن پھر تو عادت ہو جائے گی اس کی، اگر اتنا ہی سلو دینا ہے تو وہ تو پھر اس کو اثر ہی نہیں کرے گا۔ زیادہ ٹائم ہو جائے۔ سر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت آج پھر کل تک کے لیے ملتوی ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس تو کہتے ہیں کہ قانون سازی بالکل ٹھیک ہوئی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیس بغیر تنازع کے حل ہو سکے گا؟ نہیں دیکھیں، اس میں ہر ایک کے اپنے اپنے اوپینین ہو سکتا ہے، بہرحال اب جب کورٹ فیصلہ دے گی تو ہم اسی کو دیکھیں گے۔ آج جو عابد زبیری ہیں ان کے چیف جسٹس کے درمیان تیز و تند جملے ان کا تبادلہ ہوا، لیکن جسٹس اعجاز الحسن کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ایک دفعہ اجازت دے دیں گے تو وہ پھر ہر معاملے میں مداخلت کرے گی۔ تو بڑے ادب کے ساتھ میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ لا بنا سکتی ہے، اور سپریم کورٹ صرف قانون کی تشریح کر سکتی ہے، قانون بنا نہیں سکتی ہے۔ تو یس، یو آر سبسروینٹ ٹو دا پارلیمنٹ، یو آر ناٹ ابو دا پارلیمنٹ۔ تو آپ پارلیمنٹیرینس کو تو اپنے کٹہرے میں کھڑے کر سکتے ہیں، آپ لیڈر آف دا ہاؤس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، آپ خود سے قانون نہیں بنا سکتے جناب اعجاز الحسن صاحب۔ اب قانون صحیح ہے غلط ہے اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کا بینچ کرے گا، تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا۔ سر مریم نواز کے جلسے میں نون لیگ کے سینئر رہنما نظر نہیں آئے، بلاول صاحب بھی اب تو یہ سوال کرنے لگ گئے ہیں کہ ان کو نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریوں میں نون لیگ جو گزرا ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ سر آپ کے مخبر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ نون لیگ پوری طرح ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور پہلے اوپر کے گھر میں ہوئی تھی کہ بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب اور ان کے خاندان اور ان کی فیملی، وہ تو ہے ہی ہے۔ اب نیچے ڈسٹرکٹس تک ہو چکی ہوئی ہے، جیسے لاہور ڈسٹرکٹ میں لڑائی ہو رہی ہے، مریم نواز کے سپورٹر اور حمزہ شہباز کے سپورٹر، اور ایک طرف رانا مقبول ہے، ایک طرف سیف الملوک کھوکر صاحب ہے، تو دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، پاور سٹرگلز ہو رہی ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے وہ بری طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہے اس وقت۔ بلاول نے یہ کہا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ وزیر تھے نون لیگ کے وہ بھی نہیں نظر آتے ہمیں ان تیاریوں میں، یعنی اس میں بیسیکلی کون آ رہا ہے؟ اب خواجہ آصف وغیرہ ہمیں نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، لیکن ان تیاریوں کے لیے ان جلسوں میں وہ بھی نہیں آ رہے۔ حالت یہ ہے کہ مریم نواز جلسہ کرتی ہیں، اس میں حمزہ بھی نہیں ہے، شہباز شریف بھی نہیں ہے، سلیمان شہباز بھی نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کے ٹریکٹرز وغیرہ نظر آتے ہیں نمبر پلیٹوں کے ساتھ، جو لوگوں کو لے کے آئے وہاں پہ باری باری۔ نون لیگ کے رہنما جو ہیں وہ جتنا ٹائم میڈیا کے اوپر لگا رہے ہیں باتیں کرنے میں، اتنا ٹائم تو وہ جلسے یا استقبال کے لیے نہیں لگا رہے۔ تو یہ تو بلاول نے صحیح بات کہی ہے۔ سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، لائک نون لیگ بھی آپ کہہ رہے ہیں ساری الگ الگ ہو چکی ہے، پی ٹی آئی میں بھی اس طرح کے مسئلے ہیں، ظاہر خان صاحب جیل میں، تو یہ 3 ہی تو بڑی پارٹیز تھیں، تو پھر پیپلز پارٹی ہی رہ گئی۔ تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا ایسا ہوتا ہے کیا کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ ووٹ اس بیس پہ مل جائیں بیکاز وہ سب یونائٹیڈ ہیں؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے نا وہ اس کی بات کر لیں، کیونکہ اس میں 2 مختلف دھڑے ہیں اور وہ دونوں بھائیوں کے اختلافات کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں اس طرح کی کوئی فیملی کا ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ جو پارٹی کو ڈیوائیڈ کرے اور فیملی کو ڈیوائیڈ کرے، تو آبویسلی ایک ان کو وہ ایڈوانٹیج تو ہے وہاں پہ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنٹینڈر تو نون لیگ ہے نا حکومت کی، کیونکہ وہ پنجاب ان کا گڑھ ہے،
تو پنجاب میں اگر ان کی پرفارمنس ابسمل ہے تو پھر وہ کس کو بلیم کریں گے اپنے علاوہ؟ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے. صحیح. سر راول پنڈی میں میاں صاحب کے استقبالیہ پوسٹرز پر کالا سپرے کر دیا گیا اور متعدد پوسٹرز پھاڑ دیے گئے. کبھی پوسٹرز پر جوتے، کبھی گاڑی کا گھیراؤ. سر یہ کیوں اتنی نفرت ہے نون لیگ کو لوگوں کے دلوں میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، پہلے تو میں یہ بات کہہ دوں کہ کسی کا بھی پوسٹر ہو، بینر ہو، اس کو آپ پھاڑتے ہیں یا اس پہ اسپرے کرتے ہیں تو وہ غلط بات ہے. میں اس پہ ایگری نہیں کرتا. وہ چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، جو مرضی ہو، کسی کے بھی آپ اس کو تصویر کو مسخ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نون لیگ کو احساس نہیں ہو رہا، میاں نواز شریف کو احساس نہیں ہو رہا کہ لوگ عمران خان کی بیڈ گورننس کو بھول چکے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی پی ڈی ایم کے 16 17 18 مہینے کی بری گورننس ہے، اور وہ مہنگائی سے لے کے ہر چیز کا ذمہ دار پی ڈی ایم کی حکومت کو ڈالتے ہیں. دوسرا، پی ڈی ایم کی حکومت نے بڑی غلط بیانیاں بھی کی اور بار بار کی. میں آپ کو ایک ہی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جیسے مختلف وزراء نے ٹی وی پہ آ کے بار بار کلیم کیا کہ رشیا سے اب تیل آ رہا ہے تو تیل اب اتنا سستا ہو جائے گا، آدھی قیمت پہ ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. تو ایک طرف تو وہ لوگوں کی مجبوری جو ہے اس کے اوپر سیاست کرتے رہے، پھر لوگوں کی مجبوریوں کا مذاق بھی اڑا. تو لوگ تو نہیں معاف کریں گے. لوگوں کے اندر بڑی شدید نفرت ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ نفرت جو ہے اتنی بڑھ رہی ہے کہ کسی ایک پارٹی تک یہ لمیٹڈ نہیں ہے. یہ اکراس دا بورڈ ہر ایک کے خلاف ہو رہی ہے. یہ بیوروکریسی کے خلاف ہو رہی ہے، یہ جوڈیشری کے خلاف ہو رہی ہے. لوگ اب فوج کو بھی اوپنلی برا کہتے ہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں بڑی آنیسٹلی کہ میڈیا کو لوگ بہت زیادہ برا کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے لوگ بکاؤ ہیں. جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اور نون لیگ کی سربراہی میں جو گورنمنٹ رہی، اس کی مختلف بیماریاں جو ان کی نشاندہی نہیں کرتے، ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے. صحیح. ٹھیک ہے مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے